کہ اللہ نے انسان کو تربیت کا محتاج بنائے, اور قرآن میں جو بدترین شخص ہے نا اس کے لیے قرآن کے الفاظ کیا ہیں کہ جب اس کو نصیحت کی جائے تو یہ بجائے اس کے کہ چلو نصیحت سمجھ میں نہیں آئی, یہ عمل نہیں کیا, نہ یہ بالکل نصیحت کے اگینسٹ چلنا شروع ہو جاتا ہے. جب تک نصیحت نہیں کی تھی تو اس بات کا امکان تھا کہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے اور اسی برائی پہ بھی, لیکن جب کسی نے سمجھا دیا تو اب اس نے قسم اٹھا لی کہ اب میں برا ہی رہوں گا. وجہ کیا, یہ عزت نفس کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ, ایسے لوگوں کے لیے کیا کافی ہے, جہنم کافی ہے ان کے لیے. یعنی اس کے علاوہ یہ سدھرنے والے نہیں ہیں, کیونکہ سدھرنے کا ایک راستہ ہے تربیت, اور تربیت کے دروازے انہوں نے اپنے لیے کیا کر دیے ہیں, بند, کیونکہ تربیت کے بغیر سدھرنا ناممکن ہے. یہ اصل جو پوائنٹ کی بات ہے نا, میں وہ یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم میں سے آج ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجھے تربیت کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کوئی نہ سمجھائے میں خود سمجھوں گا. تو معاشرے میں ساری خرابی کہاں سے شروع ہوتی ہے, یہاں سے. میں خود سمجھدار ہوں بھائی, آپ کتنے بڑے ہو جائیں آپ کو پھر بھی تربیت کی ضرورت, اور آپ لوگوں کے لیے اپنا سینہ لوگوں کے لیے کشادہ رکھیں کہ میری غلطی پر مجھے ٹوکا جائے, اور اگر کسی کو اس کی غلطی پر ٹوکا جا رہا ہے اور وہ رجوع کر رہا ہے تو آپ کی نظر میں اس کی عزت کم نہیں ہونی چاہیے بلکہ بڑھنی چاہیے. آپ یہ نہ سمجھیں یہ عالم نہیں ہے, یہ پڑھا لکھا نہیں ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا, ہم نے بتایا ہے. دنیا میں کوئی ایسا عالم اس کائنات میں پیدا نہیں ہوا جس کو سب کچھ آتا ہو اور وہ سب سمجھ گیا ہے وہ, کیونکہ حدیث میں آتا ہے یا بنی آدم کلکم خطاؤن, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم کی اولادو تم میں سے ہر شخص غلطی کرتا ہے. تو اس سے نبی نے کسی کو مستثنا کیا؟ پیغمبروں سے بھی خطا ہوتی ہے مگر ان کی اصلاح کون کرتا ہے؟ وہ اللہ کرتے ہیں, وہ لوگ نہیں کرتے. وہ اللہ سے براہ راست تربیت لے رہے ہوتے ہیں. گناہ نہیں ہوتا, خطا ہوتی ہے. گناہ اور خطا میں فرق ہے. سوچ میں غلطی ہو گئی, خطا ہو جاتی ہے, ان سے گناہ نہیں ہو سکتا. تو ہر انسان سے جب غلطی ہوتی ہے تو وہ اس کا مطلب تربیت کا محتاج ہے. تو میں جلدی سے وہ آیت کمپلیٹ کر دوں. اللہ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, کتاب سکھائے گا کون؟ نبی. تو اس سے مراد وہ آیتیں نہیں ہیں جن کا غیر مسلموں سے تعلق ہے. افحسبتم, یہ آیتیں جن سے قرآن کا اللہ کا کلام ہونا سمجھ میں آئے, یہ آیتیں بہت آسان ہیں, اس کے لیے کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں. یہ اپیل کرتی ہیں نیچر کو. تبھی بہت سے غیر مسلم قرآن پڑھ کے کیا ہوئے ہیں, مسلمان ہوئے. حضرت عمر نے قرآن کی چند آیتیں سنی تھیں, اسلام قبول کر لیا تھا. نجاشی نے قرآن کی آیتیں سنی تو اب یہ نہیں کہ اس کی شرح تلاش کی, اس نے ایک دم آیتیں سن کے اس کی داڑھی رو رو کے تر ہو گئی, اور جتنے پادری بیٹھے تھے سارے پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے. لیکن قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جب تک نبی نہیں سمجھائیں گے وہ سمجھ میں نہیں آئیں گی. اچھا, اگلا مقام اللہ نے جو اصل میرا ٹاپک تھا, فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ, نبی ان کا تزکیہ کریں گے. تزکیہ کو آسان لفظوں میں ٹریننگ, تربیت, یعنی انسان کو انسان بنانا حقیقی معنوں میں. تو یہ صحابہ نے قرآن پڑھ کر براہ راست ان کا تزکیہ نہیں ہوا, بلکہ نبی نے پریکٹیکلی ان کا تزکیہ کیا ہے. کیسے کیا؟ اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. ایک صحابی درخت لگا رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے, فرمایا تم یہ اتنی لمبی لمبی امیدیں, یہ پھل دے گا کتنے سال کے بعد, کیا تمہیں یہ امید ہے کہ میں اتنے سال یقیناً زندہ رہوں گا میں؟ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی ان کی تربیت کی کہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. دوسری طرف آپ ترغیب دے رہے ہیں, جس نے درخت لگایا مر گیا, جب تک چرند پرند بھی اس درخت سے کھاتے رہیں گے اسے ثواب ملتا رہے گا. کیا مطلب؟ درخت لگانے سے منع نہیں کیا جا رہا, درخت لگانے میں آپ کی نیت کو صحیح کیا جا رہا ہے. دنیا مقصد نہیں ہونی چاہیے. اتنے لمبی لمبی دنیا کے لیے پلاننگ بے وقوفی ہے. وہ ہے نا, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. تو یہ تو قرآن میں اللہ نے خود کہہ دیا کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے, دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. تو کافی تھا نا, اتنا کافی ہوتا تو پھر نبی پریکٹیکلی صحابہ جب درخت لگا رہے ان کو جا کے سمجھاتے نہیں. یہ عملی طور پر باقاعدہ تربیت کی جا رہی ہے, عین موقع پہ تنبیہ کی جا رہی ہے, بھائی کیا کر رہے ہو, درخت لگا رہے ہو بھائی. ایک صحابی نے گھر بڑا عالی شان تعمیر کی نا, آپ کو دیکھ کے ناگواری ہوئی.
ان صحابی نے وہ قبہ گرا دیا اپنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا دیکھ کے خوش ہوئے. آپ نے فرمایا بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ تعمیر ہے. آپ ایک دم پریشان ہو جائیں گے, کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں آج مولوی صاحب. یہ ٹریننگ ہے, یہ وہی جو میں بیان کرتا ہوں, سب سے پہلے پیسہ خرچ کرو کھانے پر, سریا مکان کے بجائے اپنی ہڈیوں میں ڈالو. سمجھ رہے ہو؟ نہیں آ رہی بات؟ کہ اللہ نے انسان کو تربیت کا محتاج بنائے, اور قرآن میں جو بدترین شخص ہے نا اس کے لیے قرآن کے الفاظ کیا ہیں کہ جب اس کو نصیحت کی جائے تو یہ بجائے اس کے کہ چلو نصیحت سمجھ میں نہیں آئی, یہ عمل نہیں کیا, نہ یہ بالکل نصیحت کے اگینسٹ چلنا شروع ہو جاتا ہے. جب تک نصیحت نہیں کی تھی تو اس بات کا امکان تھا کہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے اور اسی برائی پہ بھی, لیکن جب کسی نے سمجھا دیا تو اب اس نے قسم اٹھا لی کہ اب میں برا ہی رہوں گا. وجہ کیا؟ یہ عزت نفس کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ, ایسے لوگوں کے لیے کیا کافی ہے؟ جہنم کافی ہے ان کے لیے. یعنی اس کے علاوہ یہ سدھرنے والے نہیں ہیں, کیونکہ سدھرنے کا ایک راستہ ہے تربیت, اور تربیت کے دروازے انہوں نے اپنے لیے کیا کر دیے ہیں؟ بند. کیونکہ تربیت کے بغیر سدھرنا ناممکن ہے. یہ اصل جو پوائنٹ کی بات ہے نا, میں وہ یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم میں سے آج ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجھے تربیت کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کوئی نہ سمجھائے میں خود سمجھوں گا. تو معاشرے میں ساری خرابی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہاں سے. میں خود سمجھدار ہوں بھائی, آپ کتنے بڑے ہو جائیں آپ کو پھر بھی تربیت کی ضرورت, اور آپ لوگوں کے لیے اپنا سینہ لوگوں کے لیے کشادہ رکھیں کہ میری غلطی پر مجھے ٹوکا جائے, اور اگر کسی کو اس کی غلطی پر ٹوکا جا رہا ہے اور وہ رجوع کر رہا ہے تو آپ کی نظر میں اس کی عزت کم نہیں ہونی چاہیے بلکہ بڑھنی چاہیے. آپ یہ نہ سمجھیں یہ عالم نہیں ہے, یہ پڑھا لکھا نہیں ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا, ہم نے بتایا ہے. دنیا میں کوئی ایسا عالم اس کائنات میں پیدا نہیں ہوا جس کو سب کچھ آتا ہو اور وہ سب سمجھ گیا ہے وہ, کیونکہ حدیث میں آتا ہے یا بنی آدم کلکم خطاؤن. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم کی اولادو تم میں سے ہر شخص غلطی کرتا ہے. تو اس سے نبی نے کسی کو مستثنا کیا؟ پیغمبروں سے بھی خطا ہوتی ہے مگر ان کی اصلاح کون کرتا ہے؟ وہ اللہ کرتے ہیں, وہ لوگ نہیں کرتے. وہ اللہ سے براہ راست تربیت لے رہے ہوتے ہیں. گناہ نہیں ہوتا, خطا ہوتی ہے. گناہ اور خطا میں فرق ہے. سوچ میں غلطی ہو گئی, خطا ہو جاتی ہے, ان سے گناہ نہیں ہو سکتا. تو ہر انسان سے جب غلطی ہوتی ہے تو وہ اس کا مطلب تربیت کا محتاج ہے. تو میں جلدی سے وہ آیت کمپلیٹ کر دوں. اللہ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, کتاب سکھائے گا کون؟ نبی. تو اس سے مراد وہ آیتیں نہیں ہیں جن کا غیر مسلموں سے تعلق ہے. افحسبتم, یہ آیتیں جن سے قرآن کا اللہ کا کلام ہونا سمجھ میں آئے, یہ آیتیں بہت آسان ہیں, اس کے لیے کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اپیل کرتی ہیں نیچر کو. تبھی بہت سے غیر مسلم قرآن پڑھ کے کیا ہوئے ہیں؟ مسلمان ہوئے. حضرت عمر نے قرآن کی چند آیتیں سنی تھیں, اسلام قبول کر لیا تھا. نجاشی نے قرآن کی آیتیں سنی تو اب یہ نہیں کہ اس کی شرح تلاش کی, اس نے ایک دم آیتیں سن کے اس کی داڑھی رو رو کے تر ہو گئی, اور جتنے پادری بیٹھے تھے سارے پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے. لیکن قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جب تک نبی نہیں سمجھائیں گے وہ سمجھ میں نہیں آئیں گی. اچھا, اگلا مقام اللہ نے جو اصل میرا ٹاپک تھا, فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ, نبی ان کا تزکیہ کریں گے. تزکیہ کو آسان لفظوں میں ٹریننگ, تربیت, یعنی انسان کو انسان بنانا حقیقی معنوں میں. تو یہ صحابہ نے قرآن پڑھ کر براہ راست ان کا تزکیہ نہیں ہوا, بلکہ نبی نے پریکٹیکلی ان کا تزکیہ کیا ہے. کیسے کیا؟ اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. ایک صحابی درخت لگا رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے, فرمایا تم یہ اتنی لمبی لمبی امیدیں, یہ پھل دے گا کتنے سال کے بعد, کیا تمہیں یہ امید ہے کہ میں اتنے سال یقیناً زندہ رہوں گا میں؟ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی ان کی تربیت کی کہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. دوسری طرف آپ ترغیب دے رہے ہیں, جس نے درخت لگایا مر گیا, جب تک چرند پرند بھی اس درخت سے کھاتے رہیں گے اسے ثواب ملتا رہے گا. کیا مطلب؟ درخت لگانے سے منع نہیں کیا جا رہا, درخت لگانے میں آپ کی نیت کو صحیح کیا جا رہا ہے. دنیا مقصد نہیں ہونی چاہیے. اتنے لمبی لمبی دنیا کے لیے پلاننگ بے وقوفی ہے. وہ ہے نا, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں.
تو یہ تو قرآن میں اللہ نے خود کہہ دیا کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے, دل لگانے کی جگہ نہیں ہے, تو کافی تھا نا. اتنا کافی ہوتا تو پھر نبی پریکٹیکلی صحابہ جب درخت لگا رہے ان کو جا کے سمجھاتے. یہ عملی طور پر باقاعدہ تربیت کی جا رہی ہے, عین موقع پہ تنبیہ کی جا رہی ہے, بھائی کیا کر رہے ہو, درخت لگا رہے ہو بھائی. ایک صحابی نے گھر بڑا عالی شان تعمیر کی نا, آپ کو دیکھ کے ناگواری ہوئی, ان صحابی نے وہ قبہ گرا دیا اپنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا دیکھ کے خوش ہوئے. آپ نے فرمایا بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ تعمیر ہے. آپ ایک دم پریشان ہو جائیں گے, کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں آج مولوی صاحب. یہ ٹریننگ ہے, یہ وہی جو میں بیان کرتا ہوں, سب سے پہلے پیسہ خرچ کرو کھانے پر, سریا مکان کے بجائے اپنی ہڈیوں میں ڈالو, سمجھ رہے ہو.